لگتا ہے خواتین پر تیزاب پھینکنے کے خلاف نئی قانون سازی اور نئی سزا میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جبھی تو اس نوعیت کے واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور نئی بوتل میں پرانے تیزاب کا تازہ شکار بنی ہے سرگودھا کی ایک گھریلو ملازمہ، اور ملزم ایک ایسا شخص ہے جو ملا تو عاشق بن کر تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اسے محبت سے زیادہ غیر اخلاقی فلمیں بنانے کا شوق ہے، اور جب مزید پامال ہونے سے انکار اور شادی کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے اسے تیزاب میں ہی نہلا دیا۔ اور اس معاملے کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ پولیس متاثرہ خاندان پر صلح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ قانون کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ پولیس کا کام دوستی کرانا ہے، پولیس کا کام مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ سب سے بدترین دھوکہ وہ ہے جو محبت کے نام پر دیا جائے، اور سرگودھا کی ذکیہ بی بی کو ایسا ہی دھوکہ دیا گیا۔ وہ ایک نجی اسپتال کے مالک کے گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی، جہاں بالائی منزل پر ایک کمرہ اس کے رہنے کے لیے مخصوص تھا۔ یہی ایک جنریٹر بھی نصب تھا جس کے ذریعے لوڈ شیڈنگ کے دوران اسپتال اور گھر کو بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ جنریٹر آن کرنا اسپتال کے ڈسپینسر محمد شہزاد کی ذمہ داری تھی، اور وہ جب بھی اوپر آتا کسی نہ کسی بہانے ذکیہ سے بات ضرور کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے ذکیہ کو سچی محبت اور شادی کا جھانسا دے کر شیشے میں اتار لیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے موبائل فون سے ذکیہ کی قابل اعتراض تصویریں بھی بنا لی، اور پھر ان تصویروں کی بنیاد پر بلیک میل کر کے اسے زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لڑکی کا کوئی رشتہ آیا ہوا تھا، اس سلسلے میں وہ اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کو اس بات کا رائن تھا کہ یہ باہر شادی کیوں کر رہی ہے۔ شہزاد کی حرکتوں کے باعث ذکیہ کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں، لہٰذا جب کسی اور کا رشتہ آیا تو اس نے ہاں کر دی اور شہزاد سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ شہزاد کو پتہ چل چکا تھا کہ ذکیہ کی کہیں اور شادی ہونے والی ہے، تاہم اس کی گناہ کا شوق ابھی پورا نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ ایک رات ذکیہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ذکیہ نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا کہ اگر وہ سچا ہے تو ابھی اور اسی وقت نکاح کر لے، ورنہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس پر شہزاد نے ایک مرتبہ پھر چکنی چپڑی باتیں کر کے اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانی تو تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ ذکیہ کے جسم کا اوپری حصہ تو خوش قسمتی سے بچ گیا، تاہم نچلے دھڑ کا 60% حصہ بری طرح جھلس گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں آپ، انہوں نے جواب دے دیا۔ تو وزیر اعلیٰ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ میری ہڈیوں سے گوشت ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ میرا علاج کروائیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے ملزم شہزاد کو گرفتار تو کر لیا ہے، مگر اس کے خلاف نئے قوانین کی روشنی میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بجائے معمولی نوعیت کی دفعات کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ متعلقہ تھانہ ذکیہ کی بیوہ ماں پر یہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ ملزم سے صلح کر لو ورنہ ذکیہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ وہ بھی برابر کی ملزم ہے۔ پولیس ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور مظلوم کی داد رسی کے بجائے فریقین میں صلح کیوں کرانا چاہتی ہے، اس کا جواب تو پولیس حکام ہی دیں گے۔ تاہم وکلا کا کہنا ہے کہ پولیس نے غلط مقدمہ درج کیا ہے اور واقعے کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالت ہی میں چلنا چاہیے۔ پولیس کی جو اس میں کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تیزاب برن کیسز ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کا اختیار سماعت ہے، اور وہ پراپر سیکشن نہیں لگائی انہوں نے، اس کا چلان انسداد دہشت گردی کورٹ میں پیش نہیں کیا، الٹا لڑکی کو بلیک میل کرتے رہے۔ وہ اس کے ورثہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب لڑکی نے ود کنسنٹ سب کچھ ہوا ہے، لڑکی نے خود گرایا ہے، کبھی کچھ کبھی کہا جی پیسے لے لیں، اور اس طرح سے بلیک میل کر کے ان کو پریشان کرتے رہے سب انسپیکٹر، اور اس نے اس مقدمے کو بہت خراب کیا ہے۔ موبائل، تیزاب کی بوتل، یہ سب کچھ وہاں سے ملی اس کو، اس نے برس کی برآمدگی نہیں ڈالی۔ ذکیہ کے گھریلو حالات پہلے ہی اتنے خراب تھے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے اسے خود بھی ملازمت کرنی پڑی، اور اب جبکہ وہ اسپتال میں پڑی ہے اس کی بیوہ ماں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ مناسب علاج کرا سکے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹی کے زخم خراب سے خراب تر اور گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا ہے، مگر وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اتنی غریب ہوں، میں بیوہ ہو رہا تھا جی، 3 بچی ہے جی، میرے کو دواواں جو گا کوئی پیسہ نہیں، میں مجبور ہوں۔ میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دے اگے میری بچی دا اچھے تو اچھا علاج ہویا جاوے، او دی زندگی دا سوال ہے تے اس کڑی تو کڑی ان سزا ملی جاوے اس منڈے میں۔ دوسری طرف ملزم شہزاد ہے،
जिस ने अपना जुर्म कबूल करने के बजाय उल्टा ज़किया ही को मौर्द इल्जाम ठहराया है। मुझे कहा कि मेरे साथ निकाह कर लो हफ्ते वाले दिन। मैंने कहा कि मैं अभी निकाह नहीं कर सकता, कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। उसने कहा अगर नहीं कर सकते तो फिर मैंने तुम पे पर्चा करवा देना है। मुझे ब्लैकमेल किया उसने, खुद ही अपने खुद तेजाब फेंक के पर्चा करवा दी। मुल्जिम मुतवक्का सजा से इतना खौफजदा है कि जियो एफआईआर की टीम से गुफ्तगू के दौरान उसने पेशकश भी की कि अगर ज़किया उसे इस केस से बरी कर दे तो वो इस हालत में भी उसके साथ शादी के लिए तैयार है। सरगोदा में किसी लड़की पर तेजाब फेंकने का ये पहला वाक़या नहीं। इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। इनमें कभी घरेलू तनाज़ात कार फरमा होते हैं तो कभी रिश्ता ना देने का झगड़ा। अफसोस की बात यह है कि दुश्मनियों और सजाओं की तल्ख तरीन तजुर्बात भुगतने के बावजूद लोग इस संगीन जुर्म से बाज नहीं आ रहे। इस केस के हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि तेजाब फेंकने वालों के खिलाफ नया और सख्त कानून नाफिज हो चुका है, लिहाजा पुलिस की जानिब से मुल्जिम के खिलाफ मामूली नौयत का मुकदमा बनाने का कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ सेशन अदालत ने ज़किया के अपने ऊपर खुद तेजाब डालने से मुताल्लिक मुल्जिम शहजाद का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जियो एफआईआर के लिए कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक असगर, सरगोधा।